صفدر نے پوچھا، میں تو کبھی وہاں نہیں گیا اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی اس آدمی نے مجھے بتایا تھا، البتہ اس سورج دادا کو میں نے دیکھا ہے، وہ ایک بار جیگر کے ساتھ یہاں آیا تھا اور میرا وہ دوست بھی جیگر کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا گنڈا، بدماش اور مجرم سورج دادا ہے، بس ایک بار دیکھا ہے۔ اسلم نے کہا، اس کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ۔ صفدر نے کہا تو اسلم نے حلیہ بتا دیا۔ اوکے، تم نے چونکہ مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سب بتایا ہے اس لیے یہ رقم رکھ لو، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ صفدر نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اسلم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جناب اس کی کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے ہی آپ کا خادم ہوں، اسلم نے کہا اور ساتھ ہی نوٹ کو تیزی سے جیب میں ڈال لیا۔ اوکے چلیں، تم یہ سب کچھ بھول جاؤ، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا تو اسلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفدر اس گیسٹ روم سے نکل کر واپس ہال میں آ گیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا جبکہ اسلم وہیں رک گیا تھا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کامیاب لوٹے ہو، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اصل بات کا علم ہو گیا ہے، صفدر نے جواب دیا اور پھر اسلم سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ سورج دادا، ہاں یہ نام میں نے بھی سنا ہے، شاید مشہدی سے سنا تھا، اگر تم کہو تو میں اس سے مزید تفصیل پوچھ لوں۔ نازیہ نے چونک کر کہا، کیا تفصیل؟ صالح نے چونک کر پوچھا۔ شاید وہ مزید کوئی بات بتا دے، نازیہ نے کہا۔ نہیں، وہ اس بارے میں مزید کچھ نہیں بتا سکے گا، ہمیں اس سورج دادا پر ریڈ کرنا پڑے گا، صالح نے کہا۔ میرے خیال میں یہ ہمارا کام نہیں، اگر ہم مغوی موجود ہیں تو یہ کام پولیس کا ہے، ہمیں چیف کو رپورٹ دے دینی چاہیے، وہ خود ہی سارا انتظام کر لے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چیف ایسے کیسز میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا اور پولیس ان لوگوں سے باقاعدہ رقمیں لیتی رہتی ہے، اس لیے پہلے سے مخبری ہو جاتی ہے اور سارا کھیل ہی بگڑ جائے گا، ہمیں خود وہاں ریڈ کرنا چاہیے، تنویر نے کہا۔ تنویر کی بات درست ہے لیکن ہمیں اس کے لیے اسلحہ اور پلاننگ کر لینی چاہیے ورنہ ہم میں سے کوئی مارا بھی جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ اسلحہ تو ہماری کاروں کے باکسز میں موجود ہے اور پلاننگ کیا کرنی ہے، پلاننگ کے چکر میں تو وقت ضائع ہوگا، اٹھو یہاں سے اور چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں اس سماجی برائی کے خلاف پوری قوت سے لڑنا ہوگا، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا تو صفدر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل، صالحہ اور نازیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیپٹن شکیل پہلے ہی بل کی پیمنٹ کر چکا تھا، اس لیے وہ سب بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی 4 سٹارز 2 کاروں میں سوار کینچی پل کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کینچی پل دارالحکومت سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور یہ پل ایک دریا کے اوپر سے پرانے دور میں بنایا گیا تھا، پھر یہ دریا سوکھ گیا اور اس میں سے آمد و رفت کے راستے بن گئے، جبکہ کینچی پل کی حالت بھی درست نہ رہی تھی، اس لیے پل کے اوپر سے گزرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی اور اس کے دونوں طرف کے داخلی راستوں کو بلاک کر دیا گیا تھا، البتہ پل ویسے ہی کھڑا تھا۔ لوگ یہاں آتے اور پل پر چڑھ کر ادھر ادھر کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ کینچی پل سے آرام نگر کا فاصلہ تقریباً 18 کلومیٹر تھا۔ آرام نگر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن دارالحکومت کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمینوں پر سبزیاں کاشت کی جاتی تھی۔ کینچی پل سے شمال کی طرف پختہ سڑک آرام نگر کو جاتی تھی، جبکہ یہ سڑک آرام نگر کے بعد چکر کاٹ کر دارالحکومت کے نواحی علاقے عالم سرائے سے جا ملتی تھی۔ عمران صدیقی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صدیقی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ عمران سائیڈ سیٹ پر موجود تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر اس بار ہاور بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر نعمانی تھا اور سائیڈ سیٹ پر چوہان موجود تھا۔ عمران صاحب، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ صدیقی نے کہا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ کیسا پروگرام؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہی سورج دادا کے اڈے پر حملہ کرنے کا پروگرام، کیا وہاں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں گے یا پھر تنویر سٹائل کام کرنا ہوگا؟ صدیقی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر واقعی وہاں پلاسٹک فیکٹری ہے تو اس وقت وہاں کافی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہوں گے اور وہاں بے ہوشی کی گیس فائر کرنے کا مطلب سینکڑوں افراد کو بیک وقت بے ہوش کر دینا ہے، پھر ان میں سے مجرموں اور فیکٹری مزدوروں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ تنویر سٹائل میں داخل ہونا بھی مزدوروں کا قتل عام ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، پھر ہم کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ اوپی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہاور نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہم صرف وہاں کا جائزہ لیں گے، کارروائی اس وقت ہوگی جب فیکٹری کا وقت ختم ہو جائے گا اور مزدور طبقہ واپس چلا جائے گا اور وہاں صرف مجرم رہ جائیں گے، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، پہلے نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، وہاں نگرانی کا بھی بندوبست لازمن ہوگا، اس لیے ہم ان کی چیکنگ میں بھی آ سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ ہمیں پولیس یا فورس سمیت وہاں ریڈ کرنا چاہیے، ہاور نے کہا۔ نہیں، اگر وہاں مغوی ہوئے تو وہ بھی ساتھ مارے جائیں گے، یہ کام ہم نے خود کرنا ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی بے گناہ آدمی نہ مارا جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم پہلے اندر کے کسی آدمی کو اغوا کر لیں،
پھر اس سے اندرونی تمام صورتحال معلوم کریں اور پھر ان معاملات کو سامنے رکھ کر ریڈ کریں۔ صدیقی نے کہا، ہاں ایسا ہونا چاہیے، یہ بہترین تجویز ہے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھلا علاقہ ہے اور ہمارے پاس اس فیکٹری کے قریب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں جہاں سے ہم نگرانی کر سکیں اور اپنی نگرانی سے بچ سکیں۔ عمران نے کہا، تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہم پہلا پڑاؤ کینچی پل پر کریں گے، ہمارے پاس طاقتور دوربینیں موجود ہیں، ہم پل پر چڑھ کر اس بلڈنگ اور اس کے اطراف کو چیک کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کینچی پل سے آرام نگر جانے والی ٹریفک کا بھی جائزہ لیں گے، اس کے بعد کوئی پلاننگ طے کی جائے گی۔ عمران نے کہا، اور اس بار صدیقی اور ہاور دونوں نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کر دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کینچی پل پر پہنچ گئے۔ کینچی پل کی بجائے دریا کے خشک پیڑ کے راستے پر ٹریفک دواں تھی، ٹرک اور بھاری مال بردار گاڑیاں خاصی تعداد میں آ جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کاروں اور ویگنوں کی بھی خاصی تعداد تھی، البتہ رام نگر کی طرف سے جانے والے راستے پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک آدھی ویگن یا بس کبھی آتی اور کبھی جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، البتہ سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں پر دیہاتی لوگ خاصی تعداد میں آ جا رہے تھے۔ عمران انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان کا تعلق ارد گرد موجود چھوٹے موٹے گاؤں سے ہوگا۔ کار میں موجود طاقتور دوربین اٹھا کر عمران کینچی پل کی طرف بڑھ گیا، جبکہ 4 سٹارز کاریں ایک سائڈ پر روک کر اور خود باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ اس جگہ موجود تھے جہاں سے مین روڈ سے مڑ کر آرام نگر والی سڑک جاتی تھی۔ سائڈ پر ہی ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں ٹرک اور کاریں روک کر پیٹرول لے رہی تھیں۔ عمران کینچی پل پر چڑھ کر اب دوربین سے آرام نگر کی طرف جانے والی سڑک اور نظر آنے والی عمارتوں کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ صدیقی اور اس کے ساتھی کاروں کے ساتھ کھڑے ویسے ہی ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی لمحے 2 کاریں اور ایک بڑی سی ویگن دارالحکومت کی طرف سے آ کر ان کے قریب سے ہو کر آرام نگر کی طرف مڑی تو صدیقی اور اس کے ساتھی چونک کر ان کاروں اور ویگنوں کو دیکھنے لگے۔ ایک سفید رنگ کی کار آگے اور اس کے بعد ایک بڑی ویگن تھی جس کی سائڈوں پر جالیاں سی لگی ہوئی تھیں جن میں سے جھانکتے ہوئے چہرے نظر آ رہے تھے، اور اس ویگن کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کی کار تھی۔ یہ تینوں گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہوئی جیسے ہی موڑ مڑی، اچانک ویگن میں سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی اس انداز میں چیخ رہا تھا جیسے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو، لیکن چند لمحوں بعد اس کی آواز اس انداز میں بند ہو گئی جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ دونوں کاریں اور ویگن تیزی سے ان کے قریب سے گزر کر آرام نگر کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ اس ویگن میں کسی کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، شاید یہ کوئی مغوی ہے، صدیقی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہمیں انہیں فوراً روکنا چاہیے، میرے خیال میں یہ بھی اسی سورج دادا کے احاطے میں جا رہے ہیں، نعمانی نے کہا۔ عمران صاحب جلدی آئیں، مغوی لے جائے جا رہے ہیں، صدیقی نے چیخ کر کینچی پل پر موجود عمران سے کہا، لیکن عمران تک شاید اس کی آواز نہ پہنچی تھی، اس لیے عمران دوربین آنکھوں سے لگائے ویسے ہی اطمینان سے کھڑا جائزہ لے رہا تھا۔ آؤ ہمیں خود کچھ کرنا ہے، آؤ، صدیقی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ اسلحہ بھی نکالنا ہوگا، نعمانی نے کہا، اور پھر وہ دونوں کاروں کی طرف بڑھے۔ ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی جبکہ سائیڈ سیٹ پر نعمانی اور دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہاور اور سائیڈ سیٹ پر چوہان بیٹھ گیا۔ مشین گنیں نکال لو نعمانی، یہ لوگ لازماً مسلح ہوں گے، ہم نے کاریں روکنی ہے اور کاروں سے نکلنے والے سب افراد کو ہینڈز اپ کرانا ہے، صدیقی نے کہا تو نعمانی اٹھ کر کار کے ڈیش بورڈ سے لگ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی سیٹ اٹھا کر نیچے موجود باکس میں سے مشین گنیں نکال کر سائڈ پر رکھیں، اور پھر باکس بند کر کے وہ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے مشین گنیں ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیں، جبکہ صدیقی نے جیب سے 05 سٹار ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ یہ ٹرانسمیٹر 4 سٹارز میں سے ہر ایک کے پاس تھا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ تھی، البتہ کسی بھی ساتھی سے بات کرنے کے لیے اس کی مخصوص فریکوینسی والے بٹن کو پریس کرنا پڑتا تھا۔ صدیقی نے بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو صدیقی، کالنگ اوور، صدیقی نے کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ہاور بول رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے ہاور کی آواز سنائی دی تو جو بھی کار میں موجود تھا، مشین گنیں نکال کر ایڈجسٹ کر لو، اوور۔ چوہان کر رہا ہے انہیں ایڈجسٹ، لیکن کرنا کیا ہے، پلاننگ کیا ہے، اوور، ہاور نے پوچھا۔ ہماری دونوں کاریں ان کو کراس کرتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گی، آگے ایک موڑ آتا ہے، وہاں ہم کار سائڈ پر روک کر کاروں کی اوٹ لے لیں گے اور ان کاروں کے ٹائروں پر گولیاں مار کر فلیٹ کریں گے، اور پھر جیسے ہی یہ لوگ باہر نکلیں گے ہم انہیں ہینڈز اپ کرا دیں گے، اس کے بعد جیسی پوزیشن ہوگی ویسے ہی کر لیں گے، اوور، صدیقی نے کہا۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی گولی چلا دی تو پھر، ہاور نے پوچھا۔ تو پھر ہم بھی ان پر فائرنگ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، لیکن تم نے موڑ کے بعد دوسری طرف اوٹ میں کار روکنی ہے، جبکہ میں تمہاری مہالی سے کار روکوں گا تاکہ ہم دونوں سائڈوں سے انہیں کور کر سکیں۔ انہیں جو کہ اندازہ ہے اس لیے ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا، اوور، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور، ہاور نے جواب دیا تو صدیقی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ریسیور ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا اور پھر کار کی رفتار ایک جھٹکے سے بڑھا دی، جبکہ اس دوران نعمانی مشین گنیں ایڈجسٹ کر کے ان میں میگزین نصب کر کے سائڈ پر رکھ چکا تھا۔
ہمیں بے حد احتیاط کرنا ہوگی صدیقی، اس طرح کا اندھا دھند حملہ بعض اوقات اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نعمانی نے کہا، تم فکر مت کرو، اگر یہ عام لوگ ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر مجرم ہوئے تو انہوں نے ہم پر فائر کھول دینا ہے اور پھر ہمارے لیے بھی میدان کھل جائے گا، صدیقی نے کہا۔ لیکن پولیس بھی تو آ جائے گی، کھلی جگہ سے فائرنگ اور لوگوں کی موت ہمارے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم کاروں میں سے بے ہوش کر دینے والے بم فائر کر دیتے، نعمانی نے کہا۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی کار میں بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلانے کا مطلب خوفناک ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو، صدیقی نے کہا۔ اب آگے جانے والی دونوں کاریں ان کے درمیان موجود ویگن نظر آنے لگ گئی تھی۔ صدیقی کی کار کی رفتار چونکہ خاصی تیز تھی، اس لیے آگے جانے والی کاریں لمحہ با لمحہ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ ہم موڑ سے پہلے انہیں کراس کر لیں گے، تم نے چیک کرنا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، صدیقی نے کہا۔ تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی کی کار نے عقبی کار کو کراس کیا اور پھر ویگن کو کراس کرتی ہوئی وہ اگلی کار کو کراس کر کے آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ مجرم ہیں، بڑی بڑی مونچھوں اور حبیث چہروں کے مالک، نعمانی نے کہا۔ تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رفتار مزید آہستہ کر دی اور پھر دور سے سڑک کا موڑ سامنے آ گیا۔ ہاور کی کار بھی مجرموں کی کاروں کو کراس کر کے آگے کچھ فاصلے پر پہنچ کر صدیقی کی کار کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور پھر موڑ مڑتے ہی صدیقی نے کار کو دائیں ہاتھ کی طرف موڑ دیا، جبکہ عقبی کار بائیں ہاتھ کی طرف مڑتی چلی گئی۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر صدیقی نے کار روکی اور اس کے ساتھ ہی صدیقی اور نعمانی دونوں مشین گنیں پکڑے اچھل کر کار سے اترے اور کار کی عقبی سائڈ پر اس انداز میں کھڑے ہو گئے کہ وہ آسانی سے سر نیچے کر کے فائرنگ سے بچ سکتے تھے، لیکن خود وہ آسانی سے فائرنگ کر سکتے تھے۔ ان کے سامنے سڑک کی دوسری طرف ہاور کی کار بھی رک چکی تھی اور پھر انہیں موڑ سے دونوں کاریں اور ویگن آتی دکھائی دیں۔ تم نے عقبی کار اور ویگن کے ٹائروں کو نشانہ بنانا ہے اور میں نے آگے والی کار کے ٹائروں کو، صدیقی نے کہا۔ لیکن یہ تو خاصی تیز رفتاری سے آ رہی ہے، یہ تو الٹ جائے گی، نعمانی نے کہا۔ آگے پیچھے کے دونوں ٹائروں کو نشانہ بناؤ اور دوسری طرف ہاور اور چوہان بھی ایسا کریں گے، اس لیے یہ الٹیں گی نہیں بلکہ کچھ دور گھسیٹ کر خود ہی رک جائیں گی، صدیقی نے کہا۔ اوکے، نعمانی نے کہا۔ کار کی چھت پر مشین گنیں رکھ کر وہ خود کار کی اوٹ میں کھڑے تھے، دونوں کاریں اور ویگن تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ فائر، اچانک صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہاں دھماکے گونج اٹھے اور پھر ریٹ ریٹ کی آوازیں سڑک کی دوسری طرف سے بھی سنائی دیں اور ساتھ ہی ٹائر پھٹنے کے دھماکے بھی ہوئے اور تینوں گاڑیاں چند لمحوں کے لیے لڑکھڑائیں لیکن پھر کچھ دیر گھسیٹ کر رک گئیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کاروں کے دروازے کھلے اور مشین گنوں سے مسلح افراد اچھل کر باہر آ گئے۔ فائر، یہ خطرناک مجرم ہے، صدیقی نے جلدی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کاروں سے اس طرف اچھل کر اترنے والے دو افراد چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے، جبکہ ایسی ہی ریٹ ریٹ کی آوازیں سڑک کی دوسری طرف سے بھی سنائی دیں اور پھر انسانی چیخیں سنائی دیں۔ ایک بار پھر دوسری طرف سے ریٹ ریٹ کی آوازیں سنائی دیں اور پھر انسانی چیخوں کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ ویگن کے دروازے بند تھے اور وہ بالکل صدیقی کی کار کے سامنے کھڑی تھی۔ صدیقی نے ڈرائیور کو ٹارگٹ بناتے ہوئے ایک بار پھر فائر کھول دیا۔ ڈرائیور نیچے جھک گیا تھا اور اس لیے اس کے سر کا صرف بالائی حصہ نظر آ رہا تھا اور صدیقی کی فائرنگ نے شاید اس کے بالوں کو جلا دیا تھا کیونکہ ہلکی سی چیخ کی آواز انہیں سنائی دی تھی، جو کاروں ویگن کے اندر ہیں وہ باہر آ جائیں ورنہ ہم بم مار دیں گے، صدیقی نے چیخ کر کہا۔ تو ویگن ڈرائیور باہر آ گیا، اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے، جبکہ دونوں کاروں میں سے کوئی باہر نہ آیا، وہ سب نیچے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ آؤ، صدیقی نے کہا اور پھر کار کی اوٹ سے نکل کر وہ دوڑتے ہوئے کاروں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ویگن کا عقبی دروازہ کھلا اور سروں پر ہاتھ رکھے دو آدمی باہر آئے۔ صدیقی اور نعمانی بھی سڑک کے درمیان میں ہی تھے کہ یکلا ڈرائیور اور ان کے دونوں آدمیوں نے بجلی کی سی تیزی سے جیبوں میں سے مشین پسٹل نکال لیے۔ چونکہ صدیقی اور نعمانی دونوں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اس لیے ظاہر ہے وہ اس حالت میں ان پر فائر نہ کھول سکتے تھے اور شاید اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ان تینوں نے کی تھی، لیکن صدیقی اور نعمانی ان لوگوں سے زیادہ بہتر تربیت یافتہ تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اس حالت میں انہیں ہٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ زگ زیگ انداز میں دوڑ رہے تھے تاکہ ہٹ نہ ہو سکے، لیکن چونکہ وہ سامنے کے رخ پر تھے اس لیے تینوں کی طرف سے فائرنگ کی صورت میں وہ ہٹ بھی ہو سکتے تھے، اس لیے جیسے ہی انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکالے، صدیقی نے دوڑتے ہوئے فائر کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ لگایا۔ اسی لمحے نعمانی نے بھی صدیقی کی طرح دوڑتے ہوئے فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور بھاگتا ہوا اور ویگن سے اترنے والے دونوں افراد چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے۔ دونوں کاریں خالی تھیں اور ان کاروں میں سے اترنے والے آدھے افراد سڑک کی طرف پڑے تھے جبکہ آدھے دوسری طرف ہٹ ہوئے تھے۔ ان سب کی تعداد ملا کر 8 تھی۔ جب صدیقی نے ویگن کے عقبی دروازے سے جھانکا تو وہ بے احتیاط اچھل پڑا کیونکہ ویگن کے فرش پر تقریباً 20 کے قریب افراد اوندے منہ پڑے تھے، ان کے ہاتھ رکب میں باندھے گئے تھے اور ان کے پیر بھی بندھے ہوئے تھے، ان کے سروں پر گردن تک سیاہ رنگ کے کپڑے چڑھے ہوئے تھے، ان میں 2 عورتیں اور 4 بچے بھی تھے اور باقی درمیانی عمر کے مرد تھے۔ یہ تو مغویان ہیں، مجھے پولیس کو کال کرنا ہوگا، صدیقی نے کہا، لیکن اسی لمحے ایک کار ان کے قریب آ کر رکی
اور اس میں سے عمران باہر آ گیا اور کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران صاحب مغویان ویگن میں پڑے ہیں، یہ سب اغوا برائے تاوان سے متعلق ہیں، صدیقی نے کہا تو عمران کو لے جا کر ویگن کے اوپری کھلے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، اگر کوئی زخمی ہو تو معلوم کرو کہ یہ کس دادا گروپ سے متعلق ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے۔ میں سپر فیاض کو کال کرتا ہوں، عمران نے کہا اور جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر تیزی سے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس سپرنٹینڈنٹ فیاض، سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے سپر فیاض نے اپنی عادت کے مطابق اپنا پورا تعارف کراتے ہوئے کہا، سنو اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو فوراً فورس لے کر جو پتہ میں بتا رہا ہوں وہاں پہنچ جاؤ۔ یہاں 2 اغوا برائے تاوان گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ویگن میں 20 کے قریب مغوی موجود ہیں، اور اگر تم نہیں آ سکتے تو میں براہ راست ڈیڈی کو کال کر دوں، اوور۔ ارے جلدی بتاؤ کدھر ہو تم، جلدی بتاؤ میں فوراً پہنچ جاتا ہوں۔ اغوا برائے تاوان کے کیس تو ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، اوور۔ سپر فیاض نے جکلہت انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے جگہ سمجھا دی۔ اوکے میں 10 منٹ بعد فورس سمیت پہنچ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا ہی تھا کہ صدیقی تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ عمران صاحب، دوسری طرف سے ایک زخمی پڑا ہوا ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ مغوی مولا داد گروپ کے ہیں اور وہ انہیں سورج دادا کے ہیڈ کوارٹر میں شفٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ وہاں محفوظ رہیں۔ صدیقی نے کہا، کہاں ہے یہ مولا داد؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس نے بتایا ہے کہ کاجی علاقے میں ایک عمارت ہے جسے ناگ بلڈنگ کہا جاتا ہے، مولا داد کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہے۔ صدیقی نے جواب دیا، ٹھیک ہے پہلے اس مولا داد سے نمٹ لیتے ہیں، پھر اطمینان سے سورج دادا پر ہاتھ ڈالیں گے، سپر فیاض آ جائے پھر ساری کارروائی اس کے کھاتے میں ڈال کر ہم کاجی علاقے میں پہنچتے ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب آپ کیسے یہاں آ گئے؟ نعمانی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں خاص اونچی جگہ پر تھا اور دوربین سے یہاں کا منظر بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ تمہاری کارروائی سے میں سمجھ گیا کہ تم مجرموں سے ٹکرا گئے ہو اور پھر ایک کار والے سے لفٹ لے کر میں یہاں آ گیا۔ گو تم نے بیچاری 5 لٹل سٹارز کو اتنی اہمیت ہی نہ دی تھی کہ اسے ساتھ لے جاؤ، عمران نے کہا۔ آپ کو آواز دی گئی تھی لیکن آپ نے سنی ہی نہیں، اور یہ لوگ نکل جاتے تو پھر انہوں نے آسانی سے ہاتھ نہ آنا تھا، صدیقی نے کہا۔ ان پر تمہیں شک کیسے ہوا؟ ایک مغوی کے چیخنے کی آواز سنائی دی عمران صاحب، پھر شاید اس سے گلا گھونٹ دیا گیا جس پر خاموشی طاری ہو گئی اور ہمیں شک پڑ گیا، صدیقی نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صفدر اپنے ساتھیوں سمیت 2 کاروں میں سوار آرام نگر کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ پہلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا جبکہ عقبی سیٹ پر صالحہ اور نازیہ بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر اور سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ ہم 5 افراد اتنے بڑے گینگ کے ہیڈ کوارٹر کو کیسے کور کریں گے؟ آپ پولیس یا انٹیلیجنس کو کال کر لیتے تو بہتر نہ تھا، اچانک نازیہ نے کہا۔ جو کام ہم 4-5 کر سکتے ہیں وہ نہ پولیس کر سکتی اور نہ ہی انٹیلیجنس۔ ویسے بھی ان دونوں اداروں میں بے شمار کالی بھیڑیں موجود ہیں جو پہلے ہی ان تک اطلاع پہنچا دیں گے اور وہ لوگ گدھوں کے سروں سے سینگ کی طرح غائب ہو جائیں گے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر آپ بھی کیا کریں گے؟ کیا اندر بم ماریں گے؟ نازیہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو نازیہ، اگر تم گھبرا رہی ہو تو ہم تمہیں یہاں ڈراپ کر دیتے ہیں، تم ٹیکسی لے کر واپس چلی جاؤ، صالح نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں گھبرا نہیں رہی، پوچھ رہی ہوں آخر تمہیں بتانے میں کیا حرج ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں بھی کالی بھیڑ ہوں؟ نازیہ نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ نہیں، آپ گوری بھیڑ ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے زیادہ گوری نہیں، صالح نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں کم گوری صحیح لیکن بہرحال کالی نہیں ہوں، لیکن تم بتاؤ تمہارا پلان کیا ہے؟ نازیہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ زچ ہو گئی ہو۔ مس نازیہ، ہم بے ہوش کر دینے والی گیس اندر فائر کریں گے پھر اندر داخل ہو جائیں گے، وہاں موجود سب لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے، ہم وہاں سورج دادا کو ٹریس کریں گے اور مغویان کو چیک کریں گے، اگر وہاں مغویان ہوئے تو ہم پولیس کو اطلاع دے دیں گے اور سورج دادا کو اٹھا کر اپنے ہیڈ کوارٹر لے جائیں گے، پھر اس سے اس کے تمام آدمیوں کے بارے میں معلوم کر کے ان کو گھیر لیں گے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور یہ تو بے حد آسان کام ہے، میں ہاں پریشان ہو رہی تھی، نازیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں قریب تو کوئی نہیں جانے دے گا، وہاں عمارت کے اوپر بھی نگرانی کرنے والے ہوں گے، اور پھر گیس اندر کیسے فائر کی جائے گی؟ صالح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ دور سے فائر کر دی جائے گی جیسے گن دور سے فائر کی جاتی ہے، نازیہ نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔